السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ ہر قسم کی تعریف اور بڑائی رب العالمین کے لیے ہے، جس نے ہمیں ایک پیارا سا دین اور مذہب دیا ہے جو انتہائی خوبصورت ہے، پاکیزہ تعلیمات اور سنہرے اصول پر مبنی ہے۔ درود و سلام کا نزول اللہ کے تمام پیغمبروں پر، بالخصوص محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آج ایک کافی اہم اور ضروری موضوع لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، بہت ہی نشیب ہو کر اور انتہائی خاموشی کے ساتھ اس موضوع کو سننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ انتہائی حساس اور روزمرہ کے مسائل اور ضروریات سے متعلق ہے۔ موضوع ہے خرید و فروخت کے مسائل۔ ہم کیسے خریدیں گے، کیسے بیچیں گے، خریدنے والا یا بیچنے والا دونوں کو صحیح طریقہ اور اسلامی تعلیمات معلوم ہونے چاہیے۔ سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ اسلام کی جو تعلیمات ہیں، چاہے معیشت کے معاملے میں ہو، معاملات، لین دین اور اس کے علاوہ عبادات کے معاملات، اسلام کی تمام تر جو تعلیمات ہیں وہ پاکیزگی پر مبنی ہیں۔ ساری تعلیمات پاکیزہ ہیں۔ اور اگر تجارت کے احکام و مسائل دیکھیں، خرید و فروخت کے مسائل دیکھیں تو سبحان اللہ، اسلام کی جو تعلیمات ہے سچی اور سنہری تعلیمات ہے۔ ہمیں اللہ رب العالمین نے پاکیزہ اور حلال چیزوں کو کھانے کے لیے حکم دیا ہے، اور جو چیزیں خبیث ہیں، جو چیزیں بیکار ہیں، جس کے اندر بدبو ہے، نجاست ہے، خرابی ہے، ضرر ہے، نقصان کا پہلو ہے، ان تمام چیزوں سے اسلام نے ہمیں منع فرمایا ہے۔ اسلام نے ایک قاعدہ متعین کیا، لا ضرر ولا ضرار، نہ تکلیف دینا ہے اور نہ ہی تکلیف لینا ہے۔ ہر ایک مسئلے میں یہ قاعدہ اور کلیات کسی بھی اعتبار سے، نہ خود کو تکلیف دینا ہے نہ کسی اور کو تکلیف پہنچانا ہے۔ تو انتہائی حساس موضوع ہے یہ۔ اسلام کے اندر خرید و فروخت اور بیع و شراء کے جو مسائل ہیں انتہائی پاکیزہ ہیں، لیکن لوگ نہیں جانتے ہیں، تو خرید و فروخت میں، بیع اور شراء میں غیر اسلامی اقدار کو، غیر اسلامی تعلیمات کو فالو کرتے ہیں اور اس میں غلطیاں کرتے ہیں، اپنے لیے غلطی کرتے ہیں، لوگوں کے لیے غلطی کرتے ہیں۔ تو اسلام کے اندر خرید و فروخت کے جو مسائل ہیں وہ انتہائی پاکیزہ مسائل ہیں۔ اور آپ یہ سمجھ لیں کہ اللہ رب العالمین نے خرید و فروخت کو ہمارے لیے حلال قرار دیا ہے، بیع و شراء کو اللہ نے حلال کیا ہے۔ اس کے بالمقابل ایک سود کہلاتا ہے جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ مشرکین مکہ یہ سمجھتے تھے، اور ان کے دور میں سود کھانا جائز تھا، وہ لوگ سودی کاروبار کرتے تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جیسے بیع و شراء ہے، کاروبار ہے، حلال ہے، تو سود بھی حلال ہے۔ جیسے خرید و فروخت ہے ویسے ہی سود ہے۔ اللہ نے کہا نہ، سود الگ ہے اور خرید و فروخت کاروبار الگ چیز ہے، دونوں میں فرق، ڈفرینس ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورت انداز میں سورہ بقرہ میں بیان کیا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 275 ہے۔ اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے، الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، کہ جو آدمی سود کھاتا ہے، سود خور، سود کھانے والے لوگ قیامت میں اس طرح سے کھڑے ہوں گے جیسے کسی آدمی کو جن ٹچ کر کے خبطی الحواس بنا دیتا ہے۔ کسی کو جن، شیطان بھوت ٹچ کر کے اس کو خبطی بنا دیتا ہے، پاگل اور مجنون بنا دیتا ہے اور لڑکھڑاتا رہتا ہے۔ سود خور قیامت میں ایسی لڑکھڑاتے ہوئے چلیں گے، صحیح سے کھڑے نہیں ہو سکیں گے۔ یہ حالت سود خوروں کی کیوں ہوگی؟ اللہ بیان کرتا ہے، ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، یہ اس وجہ سے سزا ملے گی اس کو کہ یہ لوگ کہتے تھے کہ تجارت بھی تو سودی کی طرح ہے، جیسے تجارت ویسے سود ہے، دونوں کو ایک مانتے تھے، حالانکہ یہ دونوں ایک نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے تو کاروبار میں، تجارت میں اور سود میں کافی ڈفرینس ہے، کافی فرق ہے۔ میں دو موٹے فرق کو بیان کرتا ہوں۔ کاروبار، لین دین، بیع و شراء، خرید و فروخت، ایک اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف سے دیا جاتا ہے، دوسری طرف سے لیا جاتا ہے، مبادلہ ہوتا ہے ایک چیز کا، لین دین، یہ کاروبار ہے، یہ خرید و فروخت ہے، ایک چیز یہ۔ دوسری چیز یہ ہے کہ کاروبار میں نفع بھی ہوتا ہے، نقصان بھی ہو سکتا ہے، نقصان کا بھی اندیشہ ہوتا ہے۔
سود میں یہ دونوں میں سے کچھ نہیں. سود میں ایک طرف دینا ایک طرف لینا نہیں پایا جاتا, ایک طرف سے دیا جاتا ہے. ایک دوسری چیز, سود خور آدمی کے لیے نقصان نہیں ہوتا ہے, 100% نفع ہوتا ہے. قرض دیتے ہیں اس کو 100% نفع ملنا چاہیے. آپ کا کاروبار ڈوبے کچھ بھی, اس سے کوئی مطلب نہیں. اس لیے اللہ نے کہا نہ, سود اور بیع و شراء دونوں ایک نہیں ہے. اللہ نے فرمایا وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. اللہ نے کاروبار کو بیع و شراء کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا. سود کی حرمت اور مذمت اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے. پھر آگے اللہ فرماتا ہے فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ. جو آدمی اللہ کی نصیحت سے, اللہ کے کلام سے نصیحت حاصل کرتا ہے اور سود خوری سے رک جاتا ہے تو اس کے لیے وہی ہے جو گزرا, یعنی اس کے لیے کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا ہے. وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ, اور اس کا معاملہ اللہ کی طرف ہوتا ہے. وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. لیکن جو پھر سود خوری کی طرف آتا ہے, پھر حرام کاری کی طرف آتا ہے, گناہ کی طرف آتا ہے, تو یاد رکھو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. تو سود خوری اسلام میں کسی بھی طور پر جائز نہیں, دور دور تک نہیں. ابھی بھی جو جدید خیالات کے لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ قرض کے اعتبار سے قرض والا جو سود ہوتا ہے, بینک کا جو لون ہوتا ہے, جائز ہے. کیوں جائز ہے؟ کہ ہم قرض لیتے ہیں تو اس سے نفع کماتے ہیں, کاروبار میں لگاتے ہیں, تو ہم نفع کماتے ہیں تو بینک کو کیوں نہیں دے. اللہ تعالیٰ نے جمیع قسم کے سود کو حرام قرار دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر پیروں تلے سود کو رونت دیا. آج کے بعد سود حرام. جو کوئی آدمی سود پر پیسہ لگایا ہے وہ یہ سمجھ لے سود حرام ہے. جو راس المال ہے, پونجی ہے, بس وہی پونجی لے سکتا ہے, سود نہیں لے گا آج کے بعد. تو اسلام نے سود کو بالکلیہ حرام قرار دیا ہے. بیع و شراء اسلام میں جائز ہے, لیکن بیع و شراء, خرید و فروخت, اس کے کچھ اصول ہیں, اس کے کچھ ضوابط ہیں جنہیں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اس سے پہلے 3 باتیں بنیادی طور پر ذہن میں بٹھائیں. پہلی چیز, اللہ رب العالمین نے مرد کو عورتوں کا حاکم بنایا ہے. الرجال قوامون علی النساء, مرد عورتوں پر حاکم ہے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے 2 اوصاف کو بیان کیا. پہلی صفت یہ ہے کہ مرد کے اندر مردانگی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک فطری صلاحیت دی, گائیڈنس کی, سرداری کی, سربراہی کی, انتظام اور انصرام کر سنبھالنے کی. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو قوامیت کا درجہ دیا, حاکمیت کا. اسی آیت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بھی عورت سربراہ نہیں بن سکتی ہے, لیڈر نہیں بن سکتی ہے, نیتا نہیں بن سکتی ہے. ملک کا وزیر یا وزیر کے کرسی پر یا سرداری اس کے حصے میں نہیں, الیکشن نہیں لڑ سکتی, انتخاب میں نہیں آ سکتی. سرداری عورت کے حصے میں آئی نہیں, یہ مرد کے حصے میں. الرجال قوامون علی النساء, مرد عورتوں پر حاکم ہے. پہلی چیز کیسے حاکم ہے؟ اس کے اندر قوامیت ہے, حاکمیت اور ذمہ داری ادا کرنے کی اللہ تعالیٰ نے فطری صلاحیت دی ہے مردوں کو. وہ گھر سنبھال سکتا ہے, وہ قوم کا لیڈر بن سکتا ہے, معاشرے کو سنبھال سکتا ہے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ صلاحیت دی ہے, اور اس اعتبار سے فطری طور پر تخلیق بھی اللہ تعالیٰ نے کیا. اللہ تعالیٰ نے عورت کی تخلیق کچھ الگ انداز میں کیا ہے, مردوں کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کچھ خصوصیات الگ سے رکھا ہے. تو یہ مردوں کو زیبا دیتا ہے سرداری, حاکمیت, پہلی چیز ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ مردوں کے ذمہ اللہ تعالیٰ نے معیشت کی ذمہ داری دی. عورتوں کو معیشت کی ذمہ داری سے آزاد کر دیا ہے. عورتوں کو کمانے کی ذمہ داری سے اور معیشت کی ذمہ داری سے اسلام نے آزاد کر دیا. یہ مرد کی ذمہ داری, مرد کمائے گا, گھر چلائے گا, بیوی بال بچوں کو کھلائے گا, یہ مرد کی ذمہ داری. اس وجہ سے مرد کا عہدہ, مرد کی ذمہ داری, اور مرد کو عورت پر اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے فوقیت دی ہے. اسی کو قرآن نے کہا الرجال قوامون علی النساء, مرد حاکم ہے عورتوں پر. لیکن آپ یاد رکھیں کہ ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں جو اپنی اولاد کی کفالت میں امانت داری کا پہلو نہیں اپناتے ہیں. اس کے اندر غیر دیانتداری, بد اخلاقی. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں کما رہا ہوں, بیوی بال بچوں کا اس پر اتنا حق نہیں ہے. بیوی تنگ کرتی رہتی ہے, بچے تنگ کرتے ہیں, اپنی ضروریات کے لیے پریشان رہتے ہیں, لیکن
جو امانت داری کا تقاضا ہے اس انداز میں مرد اپنے بچوں کی کفالت نہیں کرتا. کچھ لوگ الحمدللہ اچھے ہیں جو اپنے گھروں پر صحیح سے انتظامات کرتے ہیں. آپ یاد رکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے, یہ بخاری کی حدیث ہے, 55 نمبر کی حدیث ہے, اذا انفق الرجل على اهله يحتسبها فهو له صدقہ. جب آدمی اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے اور خرچ کرنے میں نیت ثواب کی کر لیتا ہے تو یہ صدقہ ہے, یعنی اس کو صدقہ کا اجر ملے گا. ایک طرف ہم کماتے ہیں, بچوں پر خرچ کرتے ہیں اور اجر و ثواب کی اگر نیت ہم کر لیں تو یہ خرچ کرنا صدقہ میں شمار ہوگا. اتنی بڑی بات ہے. اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے جو صحیح مسلم میں 995 نمبر کی بڑی پیاری حدیث ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ایک دینار وہ ہے جو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو. ذرا اس حدیث پر غور کریں. ایک دینار وہ ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو, ایک دینار وہ ہے جو غلام آزاد کرنے میں خرچ کرتے ہو, ایک دینار وہ ہے جو مسکین پر خرچ کرتے ہو, ایک دینار وہ ہے جو گھر والوں پر خرچ کرتے ہو. ان تمام دینار میں, ان تمام خرچوں میں اجر اور ثواب کے اعتبار سے گھر والوں پر خرچ کرنا زیادہ عظیم ثواب, اس میں زیادہ ثواب. تو گھر والوں پر خرچ کرنا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے بڑھ کر ہے, مسکین پر صدقہ کرنے سے افضل ہے, غلام آزاد کرنے سے افضل ہے. لہذا اگر ہم کماتے ہیں, محنت کرتے ہیں, پسینہ بہاتے ہیں تو یہ ہماری محنت رائے گاہ نہیں جاتی ہے, اجر و ثواب میں کاؤنٹ ہوتی ہے. اس لیے ہمیں مرد کو بھی گھبرانے کی اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ بیوی بچے اور گھر والے تو گھر میں ہیں اور ہم دھوپ میں جو ہے پسینہ بہا رہے ہیں, ہمارا خون جو ہے خشک ہو رہا ہے. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. پہلی چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے مردوں پر معیشت کی ذمہ داری ڈالی ہے اور پھر مردوں کو ترغیب بھی دی ہے کہ تم کماتے ہو, محنت کرتے ہو, بچوں پر خرچ کرتے ہو, اس میں نیکی کی امید لگاتے ہو تو اللہ تعالیٰ نیکی لکھتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے مختلف پیرائے میں مردوں کو ابھارا ہے کہ تم مال کماؤ, صحیح طریقے سے مال کماؤ. معیشت کے کمانے پر اور معیشت کے حصول پر اسلام نے بھی ابھارا ہے کہ تم مال کماؤ, بیٹھ کے نہیں رہو. مردوں کے کو زیر نہیں دیتا گھروں میں بیٹھ رہے, مرد باہر کی چیز ہے. گھر میں رہنے والی جو چیز ہے وہ عورت ہے, لیکن آج عورت نکل کے بھاگتی, مرد گھر میں بیٹھ کے گیم کھیل رہا ہے, موبائل کھیل رہا ہے, انٹرنیٹ چلا رہا ہے. اور عورتیں چاہتی ہیں ہم کتنا بھاگیں, بازار جائیں, پارک جائیں, کہاں جائیں. الٹا ہو رہا ہے سارا کچھ. مرد کو زیب نہیں دیتا گھروں میں بیٹھے. مرد جہاد کرنے کے لیے, کمانے کے لیے اور انتظام انصراف کرنے کے لیے, سربراہی کے لیے, امت کی قیادت اور امت کی سربراہی کے لیے مردوں کا کام باہر کا ہے. تو اسلام نے ابھارا, ایک تو ذمہ داری دی, پھر اسلام نے اجر و ثواب بیان کر کے مردوں کو ابھارا کہ تم کماؤ, اکتساب کرو, معیشت کو حاصل کرو, اس میں تمہارے لیے فیض ہے, ثواب ہے. اگر تم جہاد میں خرچ کرتے ہو, اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو, اگر تم صدقہ کرتے ہو, معاشرے میں جو بیوہ ہیں, مسکین ہیں, ضرورت مند ہیں, ان پر خرچ کرتے ہو, تمہیں ثواب ہی ثواب. تو جب آپ اسلامی تاریخ پڑھیں گے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے جہاں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ شروع ہو رہا ہے, آپ کے زمانے میں جو صحابہ کرام آئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیارے اور سنہرے احادیث بیان فرمایا اور اچھی تعلیمات معاشرے کو دی, معیشت سے متعلق, خرید و فروخت سے متعلق, ذمہ داریوں سے متعلق, تو صحابہ کرام نے کمانے میں, معیشت کے حصول میں محنت کی, امانت داری کا ثبوت دیا اور انتہائی محنت کی. چنانچہ اس سلسلے میں جب آپ تاریخ پڑھیں گے, سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب آتا ہے, تبوک کا موقع ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا صدقہ و خیرات کرو. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی جانور اللہ کے راستے میں قربان کیے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمانے میں 1000 دینار کی اشرفی, درہم نہیں, دینار کی 1000 اشرفی رسول اللہ کے جو ہے گود میں ڈال دیا. 1000 دینار. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دیناروں کو ایسے ہاتھوں سے الٹ پلٹ کر رہے تھے, بڑے خوش تھے, اور آپ نے کہا کہ آج کے بعد اگر عثمان نے کچھ بھی عمل کیا اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. اللہ کے راستے میں یہ قربانی دیکھی, یہ فیاضی دیکھا, یہ سخاوت اور مال لٹاتے بھی دیکھا. آپ نے فرمایا عثمان آج کے بعد جو کچھ کرے کوئی گناہ نہیں, کچھ نہیں ہوگا. تو یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے.
اگر آپ 1000 دینار کو آپ کیلکولیٹ کرتے ہیں، حساب لگاتے ہیں، 1000 دینار تقریباً 1 دینار کا وزن اس وقت آج کے زمانے میں 4.25 بنتا ہے، یعنی 4.25 گرام۔ 1000 دینار کا گرام کتنا بنے گا؟ 4 کلو سے زیادہ، 4 کلو 250 گرام۔ 4 کلو سونا یا 4.25 کلو سونا آج کے زمانے میں کروڑوں کی مالیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بولی پر اتنا قربان کر گئے، تو یہ مال تھا، کمایا تب نہ خرچ کیا۔ اور آپ مالدار صحابہ کرام کی ہسٹری پڑھیں گے، تاریخ پڑھیں گے، ان میں سر فہرست ایک نام آتا ہے عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا ہے، ایک دینار نہیں ہوتا ہے، ایک درہم نہیں ہوتا ہے، ایک پیسہ نہیں ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہجرت کرنے والے، ہجرت کر کے آنے والے غریب آدمی جس کے پاس کچھ نہیں، بیوی بچہ نہیں، کوئی پیسہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن ربی جو انصاری صحابی تھے مدینہ کے، یہ مالدار تھے، انتہائی مالدار تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں میں بھائی چارہ قائم کیا، مواخات، اسلامی مواخات۔ ادھر عبدالرحمن بن عوف، ادھر انصاری صحابی انتہائی مالدار، آپ نے ان دونوں کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا، اس لیے ان کی مدد کرے، مالی اعتبار سے، معیشت کے اعتبار سے۔ سعد بن ربی نے کہا کہ میرے پاس جتنا مال ہے میں آدھا آدھا تقسیم کرتا ہوں، آدھا آپ کو دیتا ہوں، آدھا میں رکھ لیتا ہوں۔ اور وہ یہ کہتے ہیں میرے پاس 2 بیوی ہے، میرے پاس 2 بیوی ہے، جس کو آپ پسند کریں، جو آپ کو اچھا لگے بتائیں، میں آپ اپنی رائے کا اظہار کریں، میں اس بیوی کو طلاق دیتا ہوں، آپ اس سے شادی کر لیں۔ دیکھیں اسلامی بھائی چارہ۔ آج کے دور میں کون غیور مسلمان ہے جو اپنی بیوی کو کسی بھائی پر ترجیح دے؟ مال میں آدمی پارٹنرشپ کر لیتا ہے، کاروبار میں کر لیتا ہے، دنیاوی چیزوں میں کر لیتا ہے، ہماری بیوی کی طرف کوئی نظر اٹھا کے بھی دیکھ لے، ہم گوارا نہیں کریں گے۔ بیوی میں حصے داری نبھائیں، سوچ نہیں سکتے ہیں، قربان جائے، تب دین آگے بڑھا ہے، صحابہ نے یہ قربانی دی ہے، تب یہ دین آگے بڑھا ہے۔ عبدالرحمن بن عوف بھی دیکھیں، ایمان دیکھیں، غریبی ہے لیکن ایمان دیکھیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے، نہ بیوی میں حصہ چاہیے، نہ مال و دولت میں حصہ چاہیے، آپ بتاؤ بازار کا راستہ کدھر ہے؟ بازار کا راستہ دکھایا گیا، بنو قینقاع، یہ بازار جاتے ہیں، اس بازار کی طرف گھی اور پنیر کا کاروبار کرتے ہیں، کچھ ہی دنوں میں مالداری حاصل ہو جاتی ہے، اور ایک انصاری صحابیہ سے شادی بھی کر لیتے ہیں، اور یہ اتنی محنت کرتے ہیں، پھر آپ کے کاروبار میں اتنی برکت ہوتی ہے، جب آپ کی وفات ہوئی ہے، آپ کے پاس جو سونے تھے کلہاڑی سے مار کر جو ہے اسے کاٹا گیا، اتنا سونا تھا، آدمی زخمی ہو گیا اس سونے کو کاٹنے میں، بہت سارے ڈھیر سارے جو ہے جانور چھوڑے تھے، آپ کو کئی بیویاں تھی، تقریباً 4 بیویاں تھی، ایک شادی میں بھی کئی شادیاں کیا انہوں نے، اور ہر بیوی کے حصے میں اس زمانے میں 80 ہزار درہم آئے۔ یہ کون تھے؟ جو غریب تھے، کچھ نہیں تھا۔ تو اسلام کے راستے میں قربانی دینے کے لیے بھی کمانا ہے، معیشت حاصل کرنا ہے۔ ایک خاتون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی محترمہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، ساری بیویاں بیٹھی ہوئی ہیں، مجھ سے سب سے پہلے ملاقات کرنے والی وہ بیوی ہوگی جس کا ہاتھ سب سے بڑا ہوگا، لمبا ہوگا۔ ساری بیویاں اپنا اپنا ہاتھ ناپنے لگی، یہ واقعہ معلوم ہوگا۔ اس سے مراد کیا ہے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جو زیادہ صدقہ کرنے والی ہیں، اللہ کے راستے میں دینے والی ہیں، وہ جو ہے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے والی ہے۔ پتہ چلا کہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہاتھوں سے کام کیا کرتے تھی، دباغت جو چمڑیوں کو دباغت دے کر پاک کیا جاتا ہے، اس کو صاف ستھرا کیا جاتا ہے، وہ عمل کرتی تھی، اور اس اجرت سے جو پیسہ ملتا تھا وہ صدقہ خیرات کیا کرتی تھی۔ تو مال کمانے میں فائدہ ہے، محنت کرتے ہیں، پسینہ بہاتے ہیں، تو اس میں ہمارا نقصان نہیں ہے، لیکن یہاں ٹھہر کر یہ بھی غور کرنا ہے کہ دولت کمانے ہی کو زندگی نہیں سمجھنا ہے، دولت کا حصول ہی ہمارے لیے زندگی نہ ہو۔ اگر
اسلامی تاریخ کا ایک پہلو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ بڑے بڑے مالدار گزرے ہیں، تو اسلامی تاریخ کا ایک یہ بھی واقعہ ملتا ہے۔ طبقات ابن سعد کے اندر ایک واقعہ منقول ہے کہ صہیب رومی، آپ نے نام سنا ہوگا، روم سے تعلق رکھتے ہیں، صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب یہ مکہ چھوڑ کے مدینہ ہجرت کرنے کے لیے آمادہ ہوتے ہیں، قریش والوں کو پتہ چلتا ہے کہ یہ مکہ چھوڑ کے مدینہ جا رہے ہیں، راستہ روک لیا، تم جا نہیں سکتے ہو، تم تو ہمارے پاس آئے تھے، غریب تھے، تمہارے پاس کچھ نہیں تھا، ہمارے پیسے نے تمہیں مالدار بنایا، ہمیں سے تم کمائے، ہمارے پیسے سے مالدار ہوئے ہو، یہ پیسہ لے کر تم محمد کے پاس جاؤ، ایسا ہو نہیں سکتا۔ وہ کہتے کیا چاہتے ہو؟ میں نے جو کمایا ہے، میرے پاس جو دولت ہے، اگر میں وہ تجھے دے دوں تو مجھے جانے دو گے؟ تو قریش والوں نے کہا ہاں، اگر تم اپنا سارا مال دے دو تو ہم لوگ راستہ چھوڑ دیں گے، جانے دیں گے۔ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا مال چھوڑ دیتے، سارا مال چھوڑ دیتے، لے لو، میں نے جو کچھ کمایا تمہارے مال سے یہ تمہارا ہے، میں چلا مدینے کو، سب کچھ چھوڑ کے مدینہ آ جاتے۔ ایک تاریخ کا یہ بھی پہلو ہے کہ دولت پر دین کو ترجیح دینا ہر حال میں۔ اگر دولت کی وجہ سے دین کا نقصان ہو رہا ہے تو دین کو نہیں چھوڑیں گے، دولت کو چھوڑ سکتے ہیں۔ جب صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ آئے خالی ہاتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا یہ ساری دولت تو مدینہ مکے میں چھوڑ کے آ گئے، آپ نے کہا ربح صہیب، ربح صہیب، صہیب نے نفع بخش تجارت کی، صہیب کو تجارت میں نفع ملا۔ یہاں کون سی تجارت ہے؟ کہیں تو خرید بکری ہے نہیں، بیع و شرع نہیں ہے، خرید و فروخت نہیں۔ آپ نے یہ بات کیوں کہی کہ مال دے کر صہیب نے آخرت خرید لی، مال دے کر صہیب نے جنت خرید لی۔ جیسے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے بارے میں آیا ہے کہ مومنوں کی جان کو اللہ تعالیٰ نے اور ان کے مال کو اللہ نے خرید لیا ہے، اور مال اور جان خرید کر مومنوں کو اللہ تعالیٰ نے بدلے میں جنت دیا ہے۔ تو یہ جو دنیا کا مال تھا، دنیا کی دولت تھی، انہوں نے دے کر آخرت کو خرید لیا ہے۔ اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ربح صہیب، صہیب نے تو نفع بخش تجارت کی۔ تو تجارت کا ایک پہلو یہ بھی ہے۔ تو اسلام نے ہمیں کسب معاش پر ابھارا ہے، دولت کے حصول پر ابھارا ہے، تو ہم جائز طریقے سے محنت کریں گے اور اس کو ایک زندگی کا ایک جو ہے ذریعہ سمجھیں گے، اس میں پورے طور پر گھول مل نہیں جائیں گے کہ دین ہی ہمارا چوپٹ اور بیکار ہو جائے۔ ایک تیسری چیز یہ ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی کماتا ہے، کھاتا ہے، خریدتا ہے، بیچتا ہے، تو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ آدمی کاروبار کرنے کا اسلامی طریقہ جانتا ہو، خرید و فروخت کا اسلامی طریقہ جانتا ہو، بیچنے والا بھی اسلامی طریقہ جانتا ہو، جو خرید رہا ہے اس کو بھی اسلامی طریقہ معلوم ہونا چاہیے، تاکہ بیچنے والا صحیح سے اور صحیح چیز کی تجارت کرے، خریدنے والا صحیح سے اور صحیح چیز کو خریدے۔ دونوں پہلو ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی بنیاد پر کہتے ہیں لا بیع فی سوقنا الا من تفقہ فی الدین۔ حضرت عمر کا یہ قول ہے کہ ہمارے بازار میں وہی آدمی خرید و فروخت کر سکتا ہے جس کو اسلامی تجارت کی جانکاری ہے۔ جس کو اسلامی تجارت کی جانکاری نہیں ہے، ہمارے بازار میں آ کر اسے خرید و فروخت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ چنانچہ اگر تاریخ پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے ہمارے اسلاف کے دور میں اسلامی بازار میں، مسلمانوں کے بازار میں اگر کسی آدمی کو اسلامی تجارت کے اصول معلوم نہیں، کاروبار کرنے کے اصول معلوم نہیں، بازار سے اس کو نکال دیا جاتا تھا۔ تو اس لیے ہمارے اوپر یہ ضروری ہے کہ ہم کاروبار کے مسائل کو جانیں، بیچنے والے کو بھی جاننا ہے اور جو آدمی خرید رہا ہے خریدنے والے کو بھی اسلامی تجارت کے اصول اور مسائل کو جاننا ضروری ہے۔ ان تین باتوں کو جاننے کے بعد اب یہ سمجھ لیں کہ یہ جو تجارت ہے، خرید و فروخت ہے، بیع و شرع ہے، اللہ رب العالمین نے یہ پاکیزہ تعلیمات پر منحصر کیا، یعنی بیع و شرع کے اسلام نے جو تعلیم دی ہے وہ انتہائی پاکیزہ ہے۔ اگر آپ شریعت کی روشنی میں تجارت کرتے ہیں تو برکت ہی برکت ہے، اگر آپ شریعت کی روشنی میں تجارت نہیں کرتے ہیں تو بظاہر کبھی آپ کو فائدہ ہوگا لیکن اس کے اندر نقصان ہی نقصان ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے، برباد کرتا ہے۔
کوئی آدمی حرام کام کر کے، حرام طریقے سے مال اور تجارت کو اکٹھا کر کے، سودی کاروبار کر کے سوچے میں ترقی کروں گا، کامیاب ہو جاؤں گا، تو اس کی یہ بھول ہے۔ اللہ نے کہا ہے یمحق اللہ الربا، ربا کو ہم مٹاتے ہیں، برباد کرتے ہیں۔ سودی کاروبار اور حرام کاروبار کر کے کوئی آدمی ترقی نہیں کر سکتا۔ بظاہر اس کو ترقی لگتی ہوگی لیکن وہ اصل ترقی نہیں ہے۔ بڑے بڑے لوگ، انتہائی دولت والے، جو کسی بھی طریقے سے مال کماتے ہیں جائز اور ناجائز کی پرواہ کیے بغیر، اگر آپ اس کی زندگی دیکھیں، بڑی بڑی بیماریاں ان بڑے بڑے مالداروں کو ہوتی ہیں۔ ان کی زندگی میں سکون نہیں ہوتا ہے، انہیں سکون کی نیند نہیں آتی ہے، یہ بچ بچا کر لوگوں سے ڈر ڈر کر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ اگر سکون سے کوئی زندگی گزارتا ہے تو حلال کمانے والا، خشک روٹی کھانے والا، صحیح سے کاروبار کرنے والا انتہائی سکون سے زندگی گزارتا ہے۔ تو اللہ بتاتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ ربا کو، سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ یعنی جو مال ہم کماتے ہیں اس مال کو سینت کر نہیں رکھیں، جمع کر کر کے نہیں رکھیں، اس کو اللہ کے راستے میں ہم خرچ بھی کریں۔ ہمارا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ ہم خرچ کریں گے تو ہمارا مال ختم ہوگا، کم ہو جائے گا، لیکن اللہ کہتا ہے وہ یربی الصدقات، صدقہ کو یعنی اللہ کے راستے میں دینے کو، اس طرح کو، اس کام کو بڑھاتا ہے، اس میں اضافہ کرتا ہے، اس میں برکت ہوتی ہے۔ اور اس سلسلے میں ایک اور حدیث سنیں جو بخاری میں 2079 نمبر کی حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بیچنے والا اور خریدار ان دونوں کو کاروبار میں، بیع و شرع میں اختیار اس وقت تک ہوتا ہے جب تک جدا نہ ہو جائے۔ یعنی کوئی خرید و فروخت ہو رہی ہے تو اس میں دونوں کو اختیار کب تک ہوتا ہے؟ جب تک دونوں ایک مجلس میں ہیں، دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو گئے، اب جو کاروبار کر لیا ہے، معاملہ کر لیا، معاملہ مکمل ہو گیا، اختیار ہوتا ہے جدائی تک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر یہ سچ بولیں اور سامان کے اندر جو عیب ہے، بیچنے والے کے سامان میں جو عیب ہے، اگر اس کو صحیح صاف طور پر بیان کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے خرید و فروخت میں، اس کے کاروبار کو برکت دے گا۔ لیکن اگر یہ جھوٹ بولے اور سامان کے عیب کو یہ چھپائیں تو اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں، اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار سے برکت کو اٹھا لیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ تو آج جو ہم رونا روتے ہیں کہ ہمارے کاروبار میں ترقی نہیں ہے، ہمارے کاروبار میں برکت نہیں ہے، ہم کاروبار کرتے ہیں اور اس میں فائدہ نہیں ہو رہا ہے، تو ہم اسلامی تعلیمات کو مد نظر نہیں رکھتے ہیں، اس وجہ سے بے برکتی آتی ہے اور اس وجہ سے ہم ترقی نہیں کر پاتے۔ اسی طریقے سے کاروبار کے اندر ضروری ہے کاروبار کرتے ہوئے کہ ہم اخلاق کا مظاہرہ کریں، سچائی کا مظاہرہ کریں، امانت داری کا مظاہرہ کریں، اس میں بے ایمانی نہ ہو، بد اخلاقی نہ ہو اور اس میں ناانصافی نہ ہو۔ امام احمد بن حنبل کے تعلق سے ایک واقعہ آتا ہے، ایک عورت آتی ہے اور ذرا سنیں، انتہائی پیارا واقعہ ہے۔ ایک عورت آتی ہے اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھتی ہے کہ میں کپڑے تیار کرتی ہوں اور وہ کپڑا کچھ دیر روشنی میں بناتی ہوں، تیار کرتی ہوں، اور کچھ دیر چاند کی روشنی میں تیار کرتی ہوں، تو کیا میں یہ کپڑا کسی سے بیچوں تو خریدار کو یہ بتانا ضروری ہے کہ میں کپڑا اس طرح سے، اس روشنی میں، کچھ دیر اس روشنی میں، کچھ دیر اس روشنی میں تیار کرتی ہوں، یہ بتانا ضروری ہے؟ امام احمد بن حنبل ہکا بکا رہ گئے، دنگ ہو گئے کہ یہ کون خاتون ہے جو اتنی باریک چیز پوچھ رہی ہے، تقویٰ کی اتنی بڑی بات پوچھ رہی ہے، کون عورت ہے؟ آپ پوچھتے ہیں تم کون ہو؟ تو وہ جواب دیتی ہیں کہ میں بشر الحافی کی بہن ہوں۔ بشر الحافی یہ بغداد سے تعلق رکھنے والے ایک زاہد اور عابد ہیں۔ ان کی جب آپ تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو ملے گا کہ یہ پہلے جو ہے معصیت میں زندگی گزارتے تھے، اللہ کی نافرمانی میں، لیکن جب انہوں نے اللہ رب العالمین سے سچے دل سے توبہ کر لیا تو زندگی اتنی پلٹ گئی کہ بڑے بڑے زاہدوں میں ان کا نام آتا ہے، سر فہرست ہیں یہ بشر الحافی۔ آپ سرچ کریں گے تاریخ میں، ذرا نام دیکھیں، بڑے زاہدوں میں آتا ہے۔ تو اصل توبہ ایسی ہی ہوتی ہے کہ اگر آپ توبہ کر لیں تو پھر گناہ کی طرف پلٹے ہی نہ۔ ہماری توبہ تو یہ ہوتی ہے توبہ کرتے ہیں اور احساس بھی نہیں ہوتا، پھر وہی کر رہے ہوتے ہیں، جس گناہ سے توبہ کرتے ہیں پھر وہی کر رہے ہوتے ہیں، پھر وہی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو پہلی ہی نیت ہماری خالص نہیں ہوتی ہے، توبہ کی سچی نیت نہیں ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں جو ہے توبہ کا فائدہ نہیں ہوتا ہے۔
تو اس پر امام احمد بن حنبل جواب دیتے ہیں کہ یہ تمہارے ہی گھر کا تقوی ہو سکتا ہے، دوسرے کے گھر میں ایسا تقوی کہاں ملے گا؟ تو اس طرح سے خرید و فروخت میں، بیع و شراء میں اس طرح سے امانت داری ہمیں نبھانی چاہیے۔ اسی طریقے سے خرید و فروخت میں ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ بھی ہونا چاہیے۔ ہمارا مقصد یہ نہ ہو کہ ہم کسی کو ٹھگ کر، بے ایمانی سے دھوکہ دے کر کسی کا مال جو ہے بھڑک لیں، یہ ہماری نیت نہ ہو، بلکہ کاروبار میں، بیع و شراء میں نیت کیا ہو؟ ہم بھی اپنے آپ کو فائدہ پہنچائیں، اپنے بھائی کو بھی فائدہ پہنچائیں۔ آئیے دیکھیے ایک واقعہ پڑھتے ہیں اور جانتے ہیں۔ ایک جو ہے صحابی ہیں جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اپنے غلام کو بھیجتے ہیں، جاؤ ایک گھوڑا خرید کر لاؤ۔ غلام ایک آدمی سے گھوڑے کا سودا کرتا ہے 300 درہم میں، اور ساتھ ساتھ گھوڑے کا جو مالک ہوتا ہے اسے بھی لے کے آ جاتا ہے۔ جریر بن عبداللہ پوچھتے ہیں، دیکھتے ہیں گھوڑا بڑا اعلیٰ نسل کا ہے، پوچھتے ہیں گھوڑے کی قیمت کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں 300 دینار، 300 درہم۔ وہ کہتے ہیں تمہارا گھوڑا تو بڑے اعلیٰ نسل کا ہے، اس کی قیمت زیادہ ہونی چاہیے، بڑھاؤ قیمت۔ وہ کہتے نہیں 300 درہم دے دیں، یہ کافی ہے۔ پھر بڑھانے کے لیے کہتے نہیں، گھوڑے کی قیمت اس سے زیادہ معلوم ہوتی، اعلیٰ نسل کا ہے۔ کہتے ٹھیک ہے 400 دے دیں۔ پھر کہتے ہیں جریر بن عبداللہ نہیں، اس سے بھی زیادہ قیمت کا گھوڑا ہے یہ۔ پھر بڑھاتے ہیں 500 درہم، 600 درہم، بڑھاتے چلے گئے، یہاں تک کہ اس گھوڑے کی قیمت 800 درہم ادا کی گئی، اور پھر خرید و فروخت ہوئی۔ جریر بن عبداللہ نے سادہ آدمی دیکھا، سامان کو نہیں پہچانتا تھا، کیا یہ بندہ جان نہیں رہا کہ اس گھوڑے کی قیمت کتنی ہونی چاہیے، اس کے بھولے پن سے فائدہ نہیں اٹھایا، جو حقیقی قیمت بنتی تھی وہ حقیقی قیمت دیا۔ تو ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کاروبار میں، اگر کوئی سیدھا سادہ آدمی ہوتا ہے، مجبوری میں گھر بیچ رہا ہے، زمین بیچ رہا ہے، آپریشن کرنا ہے، بیماری ہے، کوئی مسئلہ ہے، ہم ٹھگ کر کے، فسلا کر کے، بہلا کر کے کم پیسے میں خریدنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک طرف تو خریدار کا معاملہ ہوتا ہے، دوسری طرف بیچنے والا بھی ہوشیار ہوتا ہے، شکل سے نظر آیا ہے باولا قسم کا ہے، بیوقوف قسم کا ہے، ریٹ بڑا چڑھا کر کے بتا دیا، ارے یہ اس کے اندر یہ سامان، یہ کوالٹی یہ ہے، یہ کوالٹی ہے، اتنا فائدہ ہے، اس لیے تمہیں اتنا فائدہ پہنچائے گا، جھوٹ بول کر، قسم کھا کر کے اور جھوٹے اوصاف بیان کر کے آدمی کو ٹھگ پھسلا دیتا ہے۔ تو ہمارے یہاں دونوں پہلو میں، بیچنے میں اور خریدنے میں، دونوں اعتبار سے ہمارے یہاں دھوکہ دھڑی پائی جاتی ہے۔ ہونا کیا چاہیے؟ خیر خواہی کا جذبہ بیچنے میں اور خریدنے میں ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے عدل و انصاف کا پہلو بھی ہونا چاہیے۔ خرید و فروخت میں جو کاروبار کریں تو اس میں عدل و انصاف ہونا چاہیے۔ دیکھیں ایک واقعہ بتاتا ہوں، اور یہ واقعہ بخاری میں ہے۔ ایک آدمی زمین خریدتا ہے اور زمین خرید کر آتا ہے اور اس زمین سے خزانہ نکل آتا ہے، سونے کا خزانہ۔ اب یہ بندہ گھبرا کے، میں تو زمین خریدا ہوں، اس میں سے خزانہ نکل آیا۔ وہ خزانہ لے جا کر زمین والے کو دینے کے لیے گیا، یہ خزانہ تمہارا ہے، زمین تمہاری تھی، خزانہ تمہارا ہے۔ تو بیچنے والا کہتا ہے میں نے تو زمین بیچ دی، زمین بیچ دی، اس زمین میں جو کچھ ہے تمہارا ہے، میرا اس میں حصہ نہیں ہے، یہ تمہارا ہے۔ خریدنے والا بولتا ہے کہ میں نے زمین خریدی ہے، خزانہ نہیں خریدا ہے، جو پیسہ دیا زمین کا دیا۔ اس کا بھی کہنا ٹھیک، اس کا بھی کہنا ٹھیک۔ اب آپس میں بات حل نہیں ہو رہی۔ اب بتائیے یہ معاملہ کیا ہمارے زمانے میں ایسا پاسبل ہے؟ ہم زمین خریدیں، خزانہ نکلا ہے، ہم جا کر کے اور ضد کریں نہیں تیرا خزانہ، نہیں آپ کا خزانہ، نہیں آپ کا خزانہ، ایسا ہو سکتا ہے؟ اور بیچنے والا کہیں نہیں آپ کا خزانہ ہے، بیچنے والا بھی ایسا نہیں ملے گا ہمارے زمانے۔ نہیں بھائی صحیح وقت تم صحیح کہہ کے میرا یہ خزانہ ہے۔ اگر جھوٹ بول کے بھی اگر آپ بندہ کہے اپنا خزانہ لے جا کر کے بتانے لگے تمہاری زمین، ہاں میرا یہ خزانہ ہے، میں نے اس کے اندر رکھا تھا۔ لوگ تو ایسے ہوشیار ہیں آج کے زمانے میں۔ بخاری کا واقعہ بتا رہا ہوں، دونوں میں بات نہیں بن رہی تھی، یہ بات پہنچی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ آپ نے فیصلہ کیا کہ جب بات بن نہیں رہی، یہ لینے پر آمادہ نہیں، نہ وہ لینے پر آمادہ ہے، آخر کیا کیا؟ آپ نے انصاف کا فیصلہ کیا، آدھے آدھے کر دو، آدھے تم لے لو، آدھے تم لے لو، دونوں خوش ہو گئے۔ تو یہ خرید و فروخت میں، کاروبار میں یہ عدل و انصاف ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے خرید و فروخت کے اندر ایک چیز جو مد نظر رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین پر توکل کریں۔ کاروبار کیا ہے؟ ایک ذریعہ ہے کمانے کا، فائدہ بھی ہوگا، نقصان بھی ہوگا۔ کبھی کاروبار کر رہے بیماری میں مبتلا ہو گئے، سارا پیسہ ادھر چلا گیا، آدمی غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے کہ جب سے میں نے کاروبار کیا مجھے میرا نقصان ہو رہا ہے۔ ایک عورت نے سوال کیا
کہ میرا شوہر مجھے یہ کہتا ہے کہ جب سے میں شادی کر کے اس کے گھر میں آئی ہوں یہ میرا شوہر الزام لگاتا ہے میرا کاروبار بند ہو گیا، میری گاڑی ٹھیک ٹھاک تھی وہ خراب ہو گئی، میری نوکری تھی وہ نوکری چلی گئی، یہ تمہاری نحوست کی وجہ سے۔ تو آدمی کاروبار میں اگر اس کو صحیح بات نہ معلوم ہو تو غلط فہمی کا شکار ہوتا ہے۔ کسی کی وجہ سے نحوست کسی کے اوپر نہیں آتی ہے، کاروبار میں نفع ہو سکتا ہے نقصان ہو سکتا ہے، ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور تمام لوگ نماز پڑھیں اللہ پر بھروسہ کریں، زکات دیں اللہ پر بھروسہ کریں، کاروبار کریں اللہ پر بھروسہ کریں، فائدہ پہنچانے والا اللہ۔ اور ایک پیاری سی حدیث سنیں جو ترمذی کے اندر ہے 2344 نمبر کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لو انکم کنتم توکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقتم کما ترزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا، کہ تم اگر اللہ پر اس طرح بھروسہ کرو جیسے بھروسہ کیا جاتا ہے، اللہ کی قسم تمہیں ویسے روزی ملے جیسے پرندوں کو روزی ملتی ہے۔ تو بھروسہ کرنے کا فائدہ ہے، اگر آپ بھروسہ کرتے ہیں پرندوں کو جیسے روزی ملتی ہے ویسے ہمیں روزی ملے۔ پرندوں کو کیسے روزی ملتی ہے؟ خالی پیٹ پرندہ صبح میں نکلتا ہے اور جب واپس آتا ہے پیٹ بھرا ہوا رہتا ہے، کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں، اللہ تعالیٰ نے پیٹ بھر اس کو روزی دی۔ ایسے ہمیں روزی ملے گی کب؟ جب ہم اللہ رب العالمین پر توکل اور بھروسہ اور اعتماد کریں گے تب۔ اسی طریقے سے کاروبار میں ایک پہلو یہ ہے کہ ہم صبح سویرے سے کاروبار کو سٹارٹ کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا کی ہے اللہ رب العالمین سے، اور یہ دعا قیامت تک کی صبح کے لیے، قیامت تک صبح کے لیے۔ کیا دعا کی ہے؟ اللہ بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کی صبح میں برکت دے۔ اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ صبح میں گھوڑا بیچ کے ہم سوتے ہیں، صبح میں ہم سو رہے ہوتے ہیں، 10 بجے 11 بجے اٹھتے ہیں۔ کاروبار کرنے والا جس کو دکان کھولنی ہے، بزنس پہ جانا ہے، نوکری پہ جانا، وہ بندہ بھی سو رہا، دیر رات سے لوٹا ہے صبح میں سو رہا، نماز بھی گئی، کاروبار میں بھی تاخیر کر رہا۔ تو ایسے کاروبار میں ہوتا کیا ہے؟ نقصان ہوتا ہے، فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ آپ جس وقت فائدہ جس چیز میں اس چیز کو آپ چھوڑ کر کے کاروبار کر رہے ہیں۔ دیکھیے واقعہ بتاتا ہوں، اور یہ فرضی چیزیں نہیں بتا رہا ہوں، دلائل کے ساتھ اور ثبوت کی بنیاد پہ بتا رہا ہوں۔ یہ حدیث ابو داؤد میں 2606 نمبر کی حدیث ہے۔ عمارہ بیان کرتے ہیں کہ سخر نام کے ایک آدمی تھے جو تاجر تھے، یہ صبح سے ہی اپنی تجارت شروع کر دیتے تھے، صبح ہی سے، اور صبح سے ہی تجارت کرنے کا فائدہ یہ ہوا کہ یہ مالدار ہو گئے۔ تو صبح سے ہی تجارت شروع کر دینا چاہیے۔ ایک آدمی کا مقدمہ آتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فلاں بندہ جو ہے صبح تک سو رہا تھا، نماز بھی نہیں پڑھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کے کان میں شیطان نے مد دیا ہے، پیشاب کر دیا۔ تو صبح فجر کی نماز بھی پڑھنی ہے اور ہمیں کاروبار پہ چلا جانا ہے۔ اور ایک اور حدیث آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں بیان کرتے ہیں جب آدمی سوتا ہے تو شیطان اس پیچھے بدھی کی طرف 3 گرہیں لگا دیتا ہے اور شیطان اس میں جادو کرتا ہے، پھونکتا ہے، علیک لیل طویل فرقد، کہ تمہاری رات لمبی ہو، تم سوتے رہو، جادو کر کے اس کے پیچھے گرہ لگا دیتا ہے، 3 گرہ لگاتا ہے۔ تو جو آدمی فجر کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھتا ہے اس کو فائدہ ملتا ہے۔ جب وہ اٹھتا ہے، اٹھنے کا ذکر کرتا ہے، ایک گرہ کھل جاتی ہے، جب وہ وضو کرتا ہے دوسری گرہ کھل جاتی ہے، جب وہ نماز پڑھتا ہے تیسری گرہ کھل جاتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کو کہا طیب النفس، پاکیزہ نفس ہے۔ اور جو آدمی ایسا نہیں کرتا، آپ نے فرمایا خبیث النفس۔ خبیث کسے کہتے ہیں؟ ہم سب کو معلوم ہے، اردو زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو جب ہم خبیث بنے رہیں گے تجارت میں، گھر میں، اولاد میں، زندگی میں برکت کدھر سے آئے؟ ذرا سوچ کے دیکھیں۔ تو ان باتوں کو ہمیں مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ اب آتے ہیں بیع و شرع، جو اصل موضوع ہے، خرید و فروخت کے احکام اور مسائل۔ اس میں تو بہت ساری باتیں ہیں لیکن تمام باتوں کو بیان نہیں کی جا سکتی ہیں۔ اہم جو مسائل ہیں انہیں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ خرید و فروخت، بیچنا خریدنا، ایک آدمی بیچ رہا ہے، ایک آدمی خرید رہا ہے، اس میں کتنی باتیں پائی جاتی ہیں تو ایک بائع مکمل ہوتی ہے۔ کتنی باتیں؟ بیع و شرع کے ارکان کتنے ہوتے ہیں اس کو سمجھے پہلے۔ بیع و شرع کے 5 ارکان ہیں، خرید و فروخت کے 5 ارکان۔ پہلی چیز یہ ہے کہ بیچنے والے کا وجود ہو، بائع جو بیچتا ہے، سیلر۔ دوسرا ہے مشتری جو خریدتا ہے، پرچیزر جو پرچیز کرتا ہے وہ۔ تیسری چیز ہے جو چیز بیچی جا رہی ہے اس کا وجود ہو، ہوائی فائرنگ نہ انٹرنیٹ پہ، سامان ہے نہیں بیچی جا رہی ہے، دھوکے کی تجارت،
فراڈ کیا جا رہا ہے، انٹرنیٹ پہ ایسا کاروبار ہو رہا ہے، سامان ہے نہیں، دڑادر بیچ رہے ہیں، اس پہ شو کرتا ہے یہ کار ہے، یہ فلاں ہے، نیٹ پہ ہی بک رہا ہے، وہ ہے نہیں اس کا وجود، فرضی چیزیں ہو رہی ہیں، وہ چیز کا وجود ہونا چاہیے، مبی بیچنے والی چیز۔ چوتھی چیز الفاظ عقد، یعنی بیع و شراء میں کچھ بولنا پڑتا ہے اور بول کر کے وہ قبول کر رہا ہوتا ہے، ایجاب و قبول، جیسے نکاح میں ہوتا ہے نا، ولی جو ہوتا ہے یا ولی کا نائب جو ہوتا ہے ایجاب کرواتا ہے، بولو میری بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں یا فلاں لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، یہاں سے ایجاب ہو رہا ہے، ادھر سے لڑکا کیا کہتا ہے، ہاں مجھے قبول ہے۔ تو اس کے اندر بھی یہی ہوتا ہے، بیع و شراء میں ایجاب اور قبول، بائع اور مشتری کے درمیان ایجاب و قبول ہوتا ہے۔ اور پانچویں چیز ہے، پانچواں رکن ہے باہمی رضامندی، دونوں کی رضامندی ہو تبھی بیع مکمل ہوگی، دونوں کی رضامندی نہ ہو تو بیع مکمل نہیں ہوگی۔ یہ 5 ارکان ہیں بیع و شراء میں۔ اب آتے ہیں تفصیل جانتے ہیں بیع و شراء کے احکام اور مسائل۔ اس میں پہلی چیز اشیاء کی قیمت، جو چیز ہم بیچ رہے ہیں مارکیٹ میں بیچنا چاہتے ہیں، اس کی قیمت کو کون متعین کرے گا، کون طے کرے گا؟ کوئی نہیں طے کرے گا۔ قیمت، کسی بھی چیز کی قیمت کسی کو یہ اتھارٹی شریعت نے نہیں دی ہے کہ مارکیٹ کی چیزوں کی قیمت متعین کر دے۔ آج تو گورنمنٹ چیزوں کی جو ہے قیمت متعین کرتی ہے، چونکہ لوگ بہت سارے اس میں جو ہے فراڈ کرتے ہیں، غلط حرکتیں کرتے ہیں، تو مصلحت کے طور پر حکومت جو ہے قیمت متعین کرتی ہے، لیکن فائدہ کچھ نہیں ہوتا ہے۔ جو قیمت حکومت متعین کرتی ہے اس قیمت پر لوگ ردی چیز بیچتے ہیں، فضول چیز بیچتے ہیں، اور جو عمدہ کوالٹی کی چیزیں پیچھے سے بیک سائڈ سے بڑی مہنگی قیمت میں بیچتے ہیں، تو فائدہ کچھ نہیں ہوتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ قیمت جو چیز ہمارے پاس ہے، کسی کو اختیار نہیں ہے وہ ریٹ متعین کرے، لیکن جو بیچ رہا ہے، جو آدمی پرسنل انفرادی طور پر وہ اپنی چیز کی قیمت خود وہ متعین کر سکتا ہے۔ ایک حدیث آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنو نجار سے ایک زمین خریدنا چاہ رہے تھے، ایک باغ تھا، اس باغ میں کچھ پلاٹ جو ہے خالی اور کچھ میں درخت لگے، کھجور کے درخت تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا تم اس کی قیمت لگاؤ۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ جس کا سامان ہے قیمت وہ لگائے، بیچنے والا نہیں ہم اتنے ہی ملیں گے زبردستی نہیں، جس کی قیمت ہے وہ آدمی قیمت متعین کر سکتا ہے۔ ایک مرتبہ مدینہ کا واقعہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابہ کرام آئے اور کہا اللہ کے رسول مدینے میں اشیاء کی قیمت جو ہے بڑھنے لگی ہے، چیزوں کا نرخ جو ہے بڑھنے لگا ہے، آپ ایسا کریں چیزوں کا ریٹ متعین کر دیں تاکہ یہ چیزیں جو بڑھ رہی ہیں نہ بڑھیں، اس چیز پر رہیں۔ آپ نے کہا نہ، ان اللہ هو المسعر القابض الباسط الرازق، اللہ رب العالمین ہی قیمت متعین کرتا ہے، شریعت نے کسی کو اتھارٹی نہیں دی ہے کہ چیزوں کی قیمت متعین کر دو۔ اللہ هو المسعر، ان اللہ هو المسعر، اللہ ہی قیمت متعین کرنے والا ہے، القابض وہی روزی طے کرنے والا، الباسط وہی روزی پھیلانے والا، الرازق وہی روزی دینے والا۔ جب روزی بڑھتی ہے تو قیمتیں کم ہوتی ہیں، اور جب روزی گھٹتی ہے تو اس کی قیمت بڑھنے لگتی ہے۔ جیسے بازار میں کوئی چیز زیادہ آ جائے تو پھر اس کی قیمت جو ہے کم ہو جاتی ہے، اور جب گھٹ جائے کوئی چیز، ڈیمانڈ بڑھ جائے تو اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ تو کسی کو اتھارٹی نہیں ہے کہ جو ہے قیمت اپنی طرف سے متعین کرے، لیکن اپنی نجی چیز ہے، انفرادی طور پر اپنے سامان کی قیمت ہم لگا سکتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر یہ جاننا ہے کہ کسی بھی چیز کی قیمت ہم کتنا متعین کریں گے، کیا آزادی ہے؟ کتنا بھی ریٹ لے لو، کسی کو بھی بیوقوف بنا لو، کتنا جیسا آدمی ملے اس طریقے سے آدمی کو دے کر کے قیمت حاصل کر لو، تو ایسا نہیں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے اندر محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے ایک اثر نقل کیا ہے۔ اس اثر میں یہ ہے کہ کوئی چیز 10 کی ہے تو اس کو تم 11 میں بیچ سکتے ہو۔ اس سے اہل علم نے مسئلہ نکالا ہے کہ کسی چیز پر ہم 10 گنا پروفٹ لے سکتے ہیں، 10 گنا۔ 10 کی چیز ہے 11 میں بیچ رہے ہیں تو یہ 10 گنا ہو رہا ہے، 10 گنا لے سکتے ہیں۔ اگر خریدنے میں، کرائے میں، بار برداری میں ایکسٹرا چارج ہمیں لگا ہے تو اس کے اعتبار سے بھی کچھ منافع آپ لے سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، جیسے کپڑے کی دکان کو کر رہا ہے، 1000 کا کوئی کپڑا خرید کے لایا، سوٹ خرید کے لایا ہے، 5-5 ہزار قیمت لگاتا ہے۔ گاہک جس حساب سے دیکھا وہ اینک لگا کے رہتا ہے، ہاں یہ تھوڑا سا بیوقوف لگ رہا ہے، اس کو 4000 میں، 4500 میں، یعنی جیسے جیسے کیٹیگری کا آدمی آتا رہتا ہے نا، اس اعتبار سے کپڑا بیچ رہا ہوتا ہے۔ یہ طریقہ کاروبار کا، بیع و شراء کا صحیح نہیں ہے۔ آپ منافع رکھیں مناسب انداز میں، اور کسی کو دھوکہ دینے والا نہیں، خیر خواہی کا معاملہ ہو، اخلاق کا معاملہ ہو، عدل و انصاف کا معاملہ ہو، سب کے ساتھ وہ معاملہ کریں۔
وہ شکل دیکھ کر بیوقوف اور الو بنانا اور جو ہے فریب کرنا، دھوکہ دھڑی کرنا، اس طرح سے آپ کی تجارت میں برکت نہیں ہوگی. آپ مال تو کما لیں گے لیکن فائدہ نہیں ہوگا. تو آپ مناسب ریٹ رکھ کر لوگوں سے فائدہ کمانے کی کوشش کریں. یہ تو پہلی چیز تھی ریٹ کے تعلق سے. دوسری چیز ہے، دوسرا مسئلہ ہے خرید و فروخت میں، سودا میں رضامندی کا. بغیر رضامندی کے کوئی بھی سودا نہیں مانا جائے گا. بیچنے والا یا خریدنے والا دونوں میں سے اگر کہیں رضامندی نہیں ہے تو بیع و شرع نہیں، معاملہ نہیں ہوا. دونوں کی رضامندی ہونا ضروری ہے، تبھی جا کر معاملہ مکمل ہو سکتا ہے. اس کی جو دلیل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يتفرقن عن بیع الا عن تراض. بائع اور مشتری جو ہے مجلس ہی میں رضامندی کے بغیر جدا نہ ہو، تبھی بیع مکمل ہوگی. رضامندی کے ساتھ اگر دونوں جدا ہوتے ہیں تو بیع مکمل ہوگی، سودا کمپلیٹ ہو گیا. اگر دونوں میں رضامندی نہیں ہوئی ہے تو سودا کمپلیٹ نہیں مانا جائے گا. اور یہ رضامندی جو ہے یہ جبری نہیں ہونا چاہیے. کسی کو زبردستی جو ہے اتنا پہ دینا ہی پڑے گا، یا بیچنے والا اتنا پر لینا ہی پڑے گا، زبردستی نہیں. یہ رضامندی کیسی ہو؟ دل والی رضامندی ہو. جیسے کوئی آدمی بچے کو بیچ دے، جو بچہ نابالغ ہے، بچہ سمجھ بوجھ والا نہیں، تمیز والا نہیں، یا جو ہے خریدار جو ہے وہ کہنے دینا ہی پڑے گا، تو جبری رضامندی نہیں ہو. رضامندی دل والی رضامندی ہو، خوش دلی کے ساتھ رضامندی ہونی چاہیے. ایک تیسری چیز ہے خرید و فروخت میں، سودا میں، وہ یہ ہے کہ اگر سامان میں عیب ہو تو بتانا ضروری ہے. سامان میں اگر کوئی عیب ہو، پہلے بھی حدیث گزری ہے کہ اگر آدمی عیب نہیں بتاتا ہے، بیچ دیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، تو کاروبار کی برکت ختم ہو جاتی ہے. عیب بیان کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، تبھی جا کر کے آپ کے کاروبار میں برکت ہوگی. تو اگر عیب ہے اس کو بیان کرنا ضروری ہے. ابن ماجہ کی حدیث ہے 2246 نمبر کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں المسلم اخو المسلم لا يحل لمسلم باع من اخيه بيعا فيه عيب الا بينه له. کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اگر اپنے بھائی سے کوئی سامان بیچتا ہے، بیع کرتا ہے، تو اور اگر اس میں کوئی عیب ہو تو ضروری ہے کہ اس عیب کو بیان کرے. اگر عیب ہے تو اسے بیان کرنا ضروری ہے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، نوٹ پھٹی رہتی ہے، چپکے سے دینا چاہتے ہیں، چپکا کے ایسے کہ پتہ نہ چلے. سامان کے اندر جو عیب رہتا ہے اس کو ایسے ڈھکیں گے کہ پتہ نہ چلے. کہیں ڈیٹ ایکسپائر کر گیا اس کو ایسے مٹائیں گے خریدار کو پتہ نہیں چلے. بڑی ہوشیاری دنیا میں آ گئی. ایمانداری ہے نہیں، ہوشیاری ہر جگہ نظر آتی ہے. اور پھر ڈیٹ مارنے کے لیے نئی نئی مشینیں آ گئی. صابن ایکسپائر کر گیا، تیل ایکسپائر کر گیا، کوئی سامان ایکسپائر کر گیا، اس کو مٹا دو. مٹانے کا یوٹیوب پہ طریقہ سب کیسے مٹانا ہے اور نئی ڈیٹ کیسے ڈالنا ہے یہ سب بھی بتا رہے ہیں. تو یہ جو ہوشیاری آ گئی، عیب ہے تو عیب کو بیان کرنا ضروری ہے. ایک چوتھی چیز یہ ہے کہ آپ سودا کر لیتے ہیں، کوئی چیز خرید لیتے ہیں، تو آپ کو لوٹانے کا اختیار ہے کہ نہیں، لوٹا سکتے ہیں کہ نہیں. اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر اسی مجلس میں ہیں تو آپ اپنے سودا کو کینسل کر سکتے ہیں. مجلس میں بھی موجود ہیں، جدا نہیں ہوئے، جدا ہو گئے سامان لے کے تو آپ کی بیع مکمل ہو گئی، ٹھیک ہے، لیکن اسی مجلس میں ہیں، لوٹا سکتے ہیں. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آدمی واپس گیا ہے، سامان میں کوئی کھوٹ نکل آئے، عیب نکل آئے، تو لوٹانے کا اسے اختیار ہے. دکاندار کو یا بیچنے والے کے اوپر ذمہ داری ہے کہ اگر عیب نکل آیا تو واپس لے لے. اسے اس کی اجازت نہیں ہے کہ لوٹا سکتا ہے، نہیں لوٹا ہے واپس نہ کرے. لیکن ہمارے یہاں ہٹ ڈرمی ہوتی ہے، زبردستی چلتی ہے. اور اسی طریقے سے بعض دکاندار کچھ دنوں کی مہلت دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے اتنے دنوں تک سامان واپس لے سکتے ہیں، اتنے دنوں کے بعد واپس نہیں لیں گے. اگر اس نے اختیار دیا ہے اتنے دنوں کا، تو حدیث میں ہے المسلمون علی شروطہم، مسلمان شرطوں کا پابند ہوتا ہے، عہد کا پابند ہوتا ہے. عہد کر لیا ہے، شرط لگا دیا، یہ شرط ہے اتنے دنوں میں واپس لینا ہے. لیکن لوگ یہاں پر بھی دھاندلی کر رہے ہوتے ہیں اور زبردستی تم نے ایسا کر دیا، تم نے گندا کر دیا، تم نے پہن لیا، جھوٹ موٹ کا بہانہ لگا کر کے واپس نہیں لیتے رہتے. اس میں ایک پہلو جو سمجھنے کی ہے وہ پہلو یہ ہے، اگر کوئی دکان کر رہا ہے، کوئی سامان بیچ رہا ہے، لوٹانے والا کسی مجبوری کی وجہ سے لوٹا رہا ہے، مثلا سامان خرید لیا لیکن اس کو ضرورت نہیں تھی، بیوی نے کہا نہیں لینا ہے، پیسے کی ہمیں ضرورت ہے، پیسہ ہمیں چاہیے، سامان واپس کر دو. اگر کوئی آدمی سودا واپس لے لیتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے گناہ کو معاف کرتا ہے. اس کی فضیلت آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اقال مسلما اقالہ اللہ عثرتہ، جو مسلمان اپنے بھائی کا سودا واپس لے لیتا ہے اللہ قیامت کے دن اس کے گناہ کو معاف کر دے گا. تو سودا واپس لینے میں فضیلت ہے،
لیکن ہمارے یہاں سودا لینے کو جو ہے آر سمجھتا ہے، اپنی توہین سمجھتا ہے، بیچ دیا کسی طرح سے بک جائے، بک گیا تو اب دوبارہ لینا نہیں، چاہے عیب نکل آئے یا چاہے جو ہے آدمی کے ساتھ مجبوری ہو، تو اگر کوئی آدمی واپس لے لیتا ہے تو اس کی فضیلت حدیث میں بیان کی گئی ہے۔ ایک پانچویں چیز یہ ہے کہ آدمی وہی چیز بیچ سکتا ہے جو اس کی ملکیت میں ہے، اس کی اپنی ملکیت میں نجی چیز ہے، اس کو بیچ سکتا ہے۔ اب یہ گھر میرا نہیں ہے اور آدمی کو بلا کر کے بیچ دیں، ایسا نہیں ہوتا ہمارے یہاں، جو دبن کسی کا آدمی ہوتا ہے، کسی کی زمین بیچ دیا، کسی کا سامان بیچ دیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جس پر ملکیت ہے اور جو آپ کی ملکیت میں ہے ہم اسے بیچ سکتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں۔ ایک حدیث ہے جو ابو داؤد میں ہے، 3503 نمبر کی حدیث ہے، حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں، اللہ کے رسول ایک آدمی آتا ہے میرے پاس کچھ خریدنے کے لیے، سودا کے لیے آتا ہے، اور وہ چیز میرے پاس بر وقت موجود نہیں ہوتی ہے، کیا میں اس سے سودا کر سکتا ہوں؟ آپ نے کہا نہ، جو چیز تمہارے پاس نہیں ہے اس سے سودا نہیں کر سکتے۔ آپ نے فرمایا، ارشاد فرمایا، لا تبع ما لیس عندک، وہ چیز نہ بیچو جو تمہارے پاس نہیں۔ تو جو چیز ابھی ملکیت میں نہیں ہے ہمیں اسے بیچنے کا اختیار نہیں، وہ چیز ہمیں نہیں بیچنا چاہیے۔ لیکن انٹرنیٹ پہ ایک چیز بہت عام ہے، ایک چیز ہم خریدتے ہیں انٹرنیٹ پہ اور خرید کر ابھی قبضہ نہیں کرتے، اپنے پاس نہیں لاتے کہ ہم نیٹ پر ہی بیچ دیتے، یہ جائز نہیں۔ اس طرح سے کاروبار کرنا، خرید و فروخت کرنا حرام ہے۔ کوئی چیز خرید کر اپنے قبضے میں لے لیں پھر آگے کسی سے بیچ سکتے ہیں، یہ شیئر مارکیٹ میں بھی ایسا ہوتا ہے۔ اس طرح سے بلڈر لوگ بھی کرتے ہیں، بلڈنگ کے لیے بات کیا، ابھی خریدا نہیں، بے مکمل نہیں، صرف بات کیا، دوسرے کو گاہک کو خرید کر کے بلا کر کے بلڈنگ بیچ دیتا ہے، یہ جائز نہیں، ایسا کاروبار کرنا حلال نہیں ہے۔ جب تک کوئی چیز خرید کر اپنی ملکیت میں نہیں لے لیتے ہیں تب تک وہ چیز بیچنے کا آپ کو اختیار نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بیچنے میں اور خریدنے میں، سودا میں ایک چیز ہے کہ ہم پورا تول کر دیں۔ شعیب علیہ السلام کی قوم کے اندر بہت سارے جرائم تھے، اس کی قوم کے اندر ایک جرم یہ تھا کہ مدین والے، شعیب علیہ السلام کی قوم والے جب لیتے تھے تو زیادہ تول کر لیتے، دینا ہوتا تھا تو کم تول کر دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کیا، فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، کہ تم جو ہے ناپ تول میں پورا ناپ تول کر دیا کرو۔ شعیب علیہ السلام نے منع کیا کہ تم کر رہے ہو، اللہ ناراض ہو رہا، اللہ تمہیں حکم دے رہا پورا تولو، نہیں مانے، ڈراتے رہے اللہ عذاب بھیج دے گا، نہیں مانے، کوئی فرق نہیں پڑتا، بھیج دو عذاب، بھیج دو، کیا ہوتا ہے؟ آخرکار اللہ رب العالمین نے شعیب علیہ السلام کی قوم پر عذاب بھیج دیا۔ تو ناپ تول میں اگر کمی کرتے ہیں تو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے جو سلسلہ صحیح یہاں کے اندر شیخ البانی نے ذکر کیا ہے، ما طفف قوم المیزان الا اخذهم الله بالسنین، کہ جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے اللہ اسے قحط سالی میں مبتلا کر دیتا ہے اگر ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ابن ماجہ کے اندر ایک حدیث ہے 4019 نمبر کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی یا جو لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قحط سالی میں بھی مبتلا کرتا ہے، روزی کی تنگی میں بھی مبتلا کرتا ہے، ایسے حکمرانوں کو مسلط کرتا ہے جو ان پر ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں۔ اتنا نقصان ہے ناپ تول میں کمی کرنے کا، لہذا اگر آپ ناپ تول کرتے ہیں تو تولنے والی چیز ہے پورا تول کر دیں، بلکہ اگر زیادہ دے دیتے اور اچھی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ جو ہے ایک آدمی سے پاجامہ خرید رہے تھے، سروال پاجامہ خرید رہے تھے، تو بیچنے والا آدمی ایک وزن کرنے والے آدمی کو اجرت پر رکھا تھا، وہ تول کر کے دیتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا جو وزن کر رہا تھا کہ بندے تو تھوڑا سا جھکا کر کے تولنا، یعنی نیچے کر کے تولنا، تولتے ہیں اگر تو تھوڑا سا جھکا کے تولتے ہیں اچھی چیز ہے، نہیں تو کم از کم برابر اور پورا تول کر ہمیں دینا چاہیے۔ ایک اور چیز ہے، ایک مسئلہ، ساتواں مسئلہ ہے کہ سودے پر سودا نہیں کرنا چاہیے۔ ایک آدمی سودا کر رہا ہے، اس کے سودے پر دوسرا کوئی آدمی سودا نہیں کر سکتا ہے، اس کا سودا کمپلیٹ ہو جائے یا سودے سے الگ ہو جائے پھر آدمی کو سودا کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یبیع الرجل علی بیع اخیہ ولا یصوم علی صوم اخیہ، کوئی آدمی اپنے بھائی کی بیع پر بیع کرنے کے لیے نہ لگ جائے، یا کسی کے بھاؤ پر اپنے بھائی کے لیے ایک قیمت لگائی ہے اس میں اپنی قیمت نہ لگانے لگے۔ لیکن لوگ کیا کرتے ہیں، ایک آدمی کچھ خرید رہا ہوتا ہے، جا کر کے ریٹ بڑھا کر وہ خریدنے لگتا ہے،
وہ اپنا جو ہے کاروبار کرنے لگتا ہے. چلو میں خرید لیتا ہوں، سے پہلے میں اس میں بھاؤ لگا لیتا ہوں. نکاح میں کیسے ہوتا ہے نا کہ جب پتا چلتا ہے فلاں کی لڑکی کی شادی ہو رہی ہے، پتا چلا اس کا نکاح ہو رہا، فلاں لڑکا سے پتا کر لیتے ہیں، جا کے آگے سے اپنا رشتہ کرنے لگتے ہیں. تو کاروبار میں بھی ایسا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو لوگ بھی ایسا کرتے ہیں، اپنے بھائی کی جو ہے خرید و فروخت میں آگے بڑھ کر کے خود سے وہ آگے بڑھنے لگتے ہیں. جب تک وہ معاملہ ختم نہ کر لیں تب تک آگے نہ بڑھیں. اور اس میں دوسرا پہلو یہ ہے کہ کچھ بیچنے والے لوگوں کو فٹ کیے رکھتے ہیں. بھاؤ لگاؤ، میں جب سامان بیچوں، کوئی گراہک آئے، کوئی خریدار آئے، تم ریٹ زیادہ بتانا. پھر بائیں سائڈ میں کچھ ہوتا ہے، دائیں سائڈ میں بھی ہوتا ہے، وہ تھوڑا زیادہ ریٹ بتائے گا، وہ تھوڑا زیادہ ریٹ بتائے گا، تاکہ یہ جو آنے والا آدمی ہے نا اس کو جوش آئے اور زیادہ پیسے میں خریدے. تو اگر اس طرح کا ماحول ہے کہ آدمی بھاؤ اس لیے بڑھا رہا ہے تاکہ دھوکہ دے، خریدنے کی نیت نہیں، تو یہ حرام اور جائز نہیں. یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے. لیکن اس میں نیلامی کا ایک مسئلہ ہے جو ہمیں سمجھنا ہے. مارکیٹ میں، بازاروں میں نیلامی دیکھتے ہو گے، کوئی سامان نیلام کیا جاتا ہے، اس میں بولی لگائی جاتی ہے، تو نیلامی جائز ہے. نیلامی میں کیا ہوتا ہے، ایک آدمی سامان بیچتا ہے، 10 خریدار ہوتے ہیں، 10 آدمی یہ کہتا ہے میں اتنے میں لوں گا، میں اتنے میں لوں گا، میں اتنے میں لوں گا. سارے لوگوں کی نیت صحیح ہے، سب آدمی خریدنے والے ہیں، دل سے خریدنا چاہتے ہیں، اس میں حرج نہیں. لیکن جو لوگ جھوٹے طور پر لوگوں کو پھٹ کیے رہتے ہیں دھوکہ دینے کے لیے، بولی بڑھانے کے لیے، وہ جائز نہیں. نیلامی کی صحیح صورت ہو، خریدنے کی نیت ہو تو بولی لگا کر بیچنے میں حرج نہیں ہے. اسی طریقے سے ایک مسئلہ ہے پھل بیچنے کا. پھل جو ہے جب پک جائے تب بیچنا چاہیے. بہت سے لوگ جو ہے چھوٹا پھل ہوتا ہے بیچ دیتا ہے، تو ایسے میں کیا ہوتا ہے، پھل میں نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الثمار حتى يبدو صلاحها، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھلوں کو بیچنے سے منع کیا یہاں تک کہ وہ پک جائے یا اس کے اندر صلاحیت ظاہر ہو جائے، پکنے کی یا وہ جو ہے اپنے شباب پر پہنچنے کی صلاحیت ظاہر ہو جائے. تو پھل کو اس وقت تک نہیں بیچنا ہے جب تک وہ تیار نہ ہو جائے. تیار ہو جائے، کھانے کے قابل ہو جائے، تب پھل بیچ سکتے ہیں. اس میں کچھ اور مزید مسائل ہیں کہ اگر کوئی ٹکورا بیچتا ہے، چھوٹا پھل بیچتا ہے اور اسی ٹائم کاٹنے کی شرط لگائے، نہیں ابھی کاٹو، ابھی کاٹنا، یہ دانا بیچ رہا ہوں، ہو سکتا ہے اس کو ضرورت ہو چارے کے طور پر، کوئی دوا بنانا ہو، تو فوراً کاٹنے کی شرط پر پکنے سے پہلے بھی بیچا جا سکتا ہے. لیکن ضروری کیا ہے، شرط کیا ہے، اسی ٹائم کاٹو تاکہ نقصان کا اندیشہ نہ رہے. ایک چیز یہ. اس میں دوسری چیز یہ ہے کہ کوئی آدمی پھل کو درخت سمیت بیچتا ہے تو اب اس کو چھوٹے پھل میں بھی بیچا جا سکتا ہے، پکنا کوئی ضروری نہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ اب پھل جو ہے درخت کے تابع آ گیا. صرف پھل کی جو ہے تجارت نہیں ہو رہی ہے، درخت کے ساتھ یا زمین کے ساتھ اگر بیچتے ہیں تو وقت سے پہلے بھی پھل کو بیچا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. اس میں ایک بیع سلم ہے. بیع سلم ہوتا ہے کہ جیسے میرے پاس کچھ چاہیے، پھل چاہیے، جیسے مجھے جو ہے امرود چاہیے، میں کسی سے معاملہ کرتا ہوں کہ 6 مہینے میں مجھے 10 کنٹل امرود چاہیے، تو اس میں صفات طے کر لیں، اس کوالٹی کا، اعلیٰ کوالٹی کا اتنا کلو چاہیے اور اتنے ٹائم میں چاہیے. اسے بیع سلم کہتے ہیں. پہلے پیسہ ادا کر دیں تو اس طرح کی بیع بھی جائز ہوتی ہے. اس طرح کی بیع کر سکتے ہیں. جیسے کوئی پروڈکشن کرنے والا، کپڑا تیار کرنے والا، اس سے ہم کہیں کہ ہمیں 1000 پیس کپڑا چاہیے اور 6 مہینے میں چاہیے، کپڑا ایسا ہو اور کوالٹی ایسی ہو اور قیمت جو ہے اسی وقت طے ہو جائے، پیسہ اسی وقت دے دے، یہ بیع سلم ہے. اس طرح کا کاروبار، تجارت ہم کر سکتے، اس میں حرج نہیں. اسی طریقے سے خرید و فروخت میں ایک چیز ہے، قسم کھانا منع ہے. قسم کھا کر کوئی چیز نہیں بیچنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قسم کھا کر کوئی چیز بیچی جائے تو لگتا ہے کہ فائدہ بہت ہے، بہت دھڑا دھڑ بکتا ہے قسم کھانے سے، جھوٹی قسمیں کھاتا ہے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ اس کی برکت ختم ہو جاتی ہے قسم کھانے سے. اس لیے قسم کھا کر ہمیں نہیں بیچنا چاہیے. خرید و فروخت میں ایک معاملہ ہے بیعانہ کا. کوئی چیز خریدتے ہیں تو اس میں پہلے مقدماً جو ہے آپ کچھ پیسہ دے دیتے، ایڈوانس. بیعانہ اصل میں اسی جو چیز خرید رہے ہیں اسی کی وہ قیمت ہوتی ہے. تو اسلامی طریقہ یہ بیعانہ جائز ہے، بیعانہ دے سکتے ہیں. لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر آدمی پیسہ دے دیتا ہے وقت پر تو یہ جو ہے کاؤنٹ ہو جائے گی اس کی قیمت میں. اگر خرید نہ سکے تو بیعانہ واپس ہو جانا چاہیے. لیکن لوگ بیعانہ واپس نہیں کرتے، یہ ظلم ہے. ہاں اگر شروع میں یہ طے ہو جائے کہ اگر تم نے اتنے دنوں میں پیسہ نہیں جمع کیا تو تمہارا بیعانہ واپس نہیں ہوگا، اگر یہ شرط لگا لی جائے تو وہ اپنے شرط کے اعتبار سے بیعانہ لے سکتا ہے. جو آدمی جس کے پاس جمع کیا وہ لے سکتا ہے. بعض علماء کہتے نہیں،
اگر اس طرح کی شرط لگائی جائے تو اس طرح کا تجارت کرنا ہی جائز نہیں. بعض علماء یہ بھی کرتے ہیں, لیکن بہرکیف شرط نہیں لگائے تو بہتر ہے کہ کوئی چیز خریدے بیانہ دے دے, اگر خرید لے تو ٹھیک ہے, نہیں خریدے تو بیانہ واپس ہو جانا چاہیے. اس میں ایک چیز جو بہت اہم امپورٹنٹ ہے, ہمیں سب کو سمجھنا ہے, عورتوں کو بھی سمجھنا ہے. 6 چیزیں سودی چیزیں کہلاتی ہیں, ربوی چیزیں. 6 چیز کو ربوی چیز, 6 چیزوں میں اصل سود ہوتا ہے. کس میں سود ہوتا ہے؟ سونا میں, چاندی میں, گندم میں, جو میں, کھجور میں اور نمک میں. یہ 6 چیزیں کیا ہیں؟ سودی چیز. ان چیزوں میں سود ہوتا ہے. ان چیزوں کو, ایک ہی جنس کو دوسرے جنس سے بیچیں تو رسول اللہ کا فرمان ہے کہ برابر ہونا چاہیے اور ایک مجلس میں ہونا چاہیے, نقدی معاملہ ہونا چاہیے. جیسے سونے کو سونے سے خریدیں تو برابر, دونوں طرف برابر, اور ایک ہی مجلس میں, یعنی ادھار نہیں ہونا چاہیے, نقدی ہونا چاہیے. چاندی کو چاندی سے خریدیں تو برابر, جتنا ادھر اتنا ادھر, ایک ہی مجلس میں ہاتھوں ہاتھ ہونا چاہیے, ادھار نہیں ہونا چاہیے. گیہوں کو گیہوں سے, یا جو ہے کھجور کو کھجور سے, نمک کو نمک سے. تو یہ 6 چیزوں میں سود آتا ہے. اس میں تفصیل ہے, بہت ساری تفصیلیں ہیں, وقت اجازت نہیں دے رہا. موٹے طور پر یہ بتاؤں کہ جب کسی چیز کو ایک ہی جنس سے خریدتے ہیں تو دونوں طرف برابری اور مجلس ایک ہی ہونی چاہیے, نقد معاملہ ہونا چاہیے. اگر جنس بدل جائے اور جنس بدل جائے اور جو ہے چیز ایک ہی ہو, غایت ایک ہی ہو, تب اس وقت جو ہے سامان میں کمی بیشی ہو سکتی ہے, لیکن ادھار نہیں ہونا چاہیے. جیسے چاندی کو سونے سے خرید سکتے ہیں, برابر ہونا ضروری نہیں, چاندی کچھ بھی ہو اور سونا کچھ بھی ہو, کوئی مسئلہ, برابر نہیں ہونا چاہیے, لیکن نقدی معاملہ ہونا چاہیے. پیسے سے چاندی خریدتے ہیں, سونے سے چاندی خریدتے ہیں, کتنوں پیسہ میں طے کریں کوئی مسئلہ نہیں, برابری ضروری نہیں, لیکن ادھار نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, ادھار نہیں ہونی چاہیے. تو اگر جنس الگ ہو, غایت ایک ہو, اس یہ تھوڑی سی باریک بات ہے, سمجھنے میں آپ کو دقت ہوگی. غایت کہتے ہیں کہ جیسے سونا چاندی یہ 2 چیز قیمت ہے, اور ادھر جو 4 چیزیں ہیں, گندم ہے, جو ہے, کھجور ہے, نمک ہے, یہ کیا ہے؟ غلہ اور غذا ہے. تو یہ چاروں چیزیں غایت ہیں, مقصد ہے, اور یہ 2 چیزیں قیمت ہے. تو سونے کو چاندی سے اگر بیچتے ہیں تو فرق جائز ہے, لیکن تاخیر نہیں, ادھار نہیں ہونا چاہیے. لیکن گندم کو سونے سے یا سونے کو گندم سے بیچتے ہیں, سونے کو نمک سے بیچتے ہیں, چاندی کو گندم سے بیچتے ہیں, تو چیز بھی, جنس بھی الگ ہو رہی, غایت بھی الگ ہو رہی. ایک قیمت ہو رہی ہے ایک طرف, دوسری طرف کیا ہو رہی ہے؟ غلہ ہو رہا ہے. تو اس میں ادھار بھی جائز ہے, فرق بھی جائز ہے. یہ شاید باریک بات ہے, لیکن سمجھنے کی کوشش کریں. جب جنس بدل جائے اور غایت بھی بدل جائے, مقصود بھی بدل جائے, تو ادھار بھی جائز ہے, فرق بھی, کمی بیشی کا فرق بھی جائز ہے. کب؟ جیسے سونے کو گیہوں سے خریدے, سونے کو گندم سے خریدے, سونے کو نمک سے خریدے. عام طور سے ایسا تو نہیں ہوتا, لیکن اگر ایسا ہو تو جو ہے ادھار بھی جائز ہے, کمی بیشی بھی جائز ہے. لیکن سونے کو پیسے سے خریدیں, سونے کو چاندی سے خریدیں تو کمی بیشی جائز ہے, لیکن ادھار جائز نہیں. اور گیہوں کو پیسے سے خریدیں, چاول اسی طرح سے جو ہے نمک کو پیسے سے خریدیں تو جنس بھی بدل گئی اور غایت بھی بدل گئی, تب گیہوں جو ہے ادھار بھی خرید سکتے ہیں, نمک ادھار بھی خرید سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اس میں ایک مسئلہ اور ہے کہ بہت ساری عورتیں زیورات, پرانے زیورات دے کر کے نئے زیورات لیتی ہیں, یا اس میں کیا ہوتا ہے, فرق ہو جاتا ہے. سونا دیا پرانا تو کم دیں یا زیادہ دیں, ادھر سے کچھ اور کوانٹٹی میں سونا دیا جاتا ہے. تو یہ فرق ہونے کی وجہ سے اس طرح کا معاملہ جائز نہیں. سونا ہے تو برابر ہونا چاہیے, چاندی ہے تو برابر ہونا چاہیے, چاہے پرانا ہی کیوں نہ ہو. تو اس میں بہتر علاج یہ ہے, طریقہ یہ ہے کہ اگر پرانے زیورات ہیں اسے بیچ دیے جائیں, اس پیسے میں آپ سونا خرید لیں, چاندی خرید لیں, کوئی حرج کی بات. سب سے بیسٹ علاج اس کا یہ ہے. اسی طریقے سے ایک مسئلہ اس میں ہے دلالی کا. دلالی سمجھتے کمیشن پر کام کرنا جائز ہے, لیکن کب جائز ہے؟ جب آپ امین بن کر کے کام کرتے ہیں. دلالی کو لوگوں نے بہت بدنام کر دیا, جس کی وجہ سے یہ پیشہ جو ہے بدنام ہو گیا. دلالی کسے کہتے ہیں؟ کمیشن پر کام کرنا. بیچنے والا خریدار, دونوں کے بیچ میں دونوں کو ملانا, بیع و شراء کو مکمل کرنا. شرعی طور پر یہ کام جائز ہے. کیسے جائز ہے؟ کہ آپ کسی کے لیے سامان بیچ رہے ہیں تو سامان کی کوالٹی وہی بتائیں جو کوالٹی ہے, اور ریٹ وہی بتائیں جو ریٹ اس نے بتایا, اور اجرت پہلے سے طے کر لیں کہ بھائی میں سامان بیچ دوں گا, میری اجرت یہ ہونی چاہیے. اجرت کو مجہول نہیں رکھیں, معلوم ہونا چاہیے. کوالٹی وہی, قیمت وہی, اور اجرت پہلے طے کر لیں, تو دلالی جائز ہے.
اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن ہمارے یہاں اس کے برعکس بہت کام ہوتا ہے جو آپ سمجھتے ہوں گے۔ اسی میں ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ لیں، بعض لوگ کمپنی میں کام کرتے ہیں اور سامان لینے گئے تو اس میں کمیشن لیتے ہیں، جائز نہیں، آپ تو پہلے سے مزدور اجرت لے رہے ہیں تو آپ الگ سے کمیشن کیوں لے رہے ہیں؟ ہاں اگر جو مالک ہے سامان کا وہ اگر اجازت دے کہ ٹرپ لے سکتے ہو، اس پہ کمیشن لے سکتے ہو، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن لوگ جو ہے اپنی مرضی سے کر رہے ہوتے ہیں یا سامان کچھ لیا اور اس کا فاتورہ کچھ اور بنا لیتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اس میں ایک مسئلہ ہے آن لائن خرید و فروخت کا۔ جب آپ آن لائن خرید و فروخت کرتے ہیں یہ کاروبار جائز ہے، لیکن اس میں فراڈ بہت ہوتا ہے۔ آن لائن اگر آپ کاروبار کرتے ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ سامان موجود ہو، سامان کے مواصفات موجود ہو، ایک وقت متعین کر دیں اور اس وقت میں آدمی کو گراہک تک بھیج دیں سامان، چاہے پیسہ پہلے دیں یا ڈیلیوری پر لیں۔ اگر آدمی کے پاس سامان پہنچتا ہے اور وہ کوالٹی کا سامان مل جاتا ہے لے لیا ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ کوالٹی نہیں ہے ریٹرن کرنا چاہتا ہے تو ریٹرن کرنے کا آپشن ہونا چاہیے۔ لیکن آن لائن تجارت میں دو چیزیں دو مسٹیک بہت پائی جاتی ہیں۔ ایک سامان نہیں ہوتا، آدمی اس کی خرید و فروخت کر رہے ہوتے ہیں، فرضی کمپنیاں ہوتی ہیں آن لائن کے نام پر بہت ساری، ایسا کاروبار جائز نہیں۔ ایک دوسرا اس میں پہلو اور خرابی یہ ہے کہ آدمی کے پاس سامان نہیں ہوتا، ملکیت نہیں ہوتی، اس کو بیچ رہا ہوتا ہے۔ یہ دو پہلو آن لائن میں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے ایک فارکس ٹریڈنگ جو ہے کافی مشہور ہے، اس کے اندر کافی پہلو جو ہے تفصیل ہے۔ اختصار کے طور پر فارکس ٹریڈنگ جو ہے اکاؤنٹ بناتی ہے تو $1000 لگتا ہے۔ $1000 آپ جمع کرتے ہیں، 1,00,000 کی قیمت کے برابر آپ کو جو ہے صلاحیت دیتا ہے کہ آپ 1,00,000 کی چیزیں لے سکتے ہیں۔ آپ نے پیسہ دیا صرف $1000، کتنی قوت مل رہی ہے؟ صلاحیت 1,00,000 کے برابر۔ پھر آپ سامان خریدتے ہیں، کوئی چیز خریدتے ہیں، کمپنی اس پر ہر خرید پر جو ہے کمیشن لیتی ہے، اور پھر اس میں ہوتا کیا ہے، کوئی چیز کی ریٹ دیکھیں آپ کم ہے اس کو خرید لیے، پھر جو ہے کہیں اور بیچ دیے، تو یہ ملکیت والا معاملہ ملکیت میں نہیں ہوتا، پھر بیچتے ہیں، پھر جو ہے کمپنی اس پر کمیشن لیتی کیونکہ اس کا کمیشن بنتا نہیں۔ اس میں کئی خرابیاں ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ فارکس ٹریڈنگ کرنا جائز نہیں ہے۔ آن لائن جو خرید و فروخت ہوتا ہے فارکس ٹریڈنگ، یہ جائز نہیں۔ اسی طریقے سے اس میں ایک مسئلہ ہے چوری کا سامان بیچنا، چوری کرنا جائز نہیں، چوری کا سامان بیچنا جائز نہیں، چوری کا سامان خریدنا جائز نہیں۔ اس لیے اسلامی تعلیمات ہمیں جاننا ہے، چور بازار میں جا کر سامان خریدے سستے داموں پر، نہ بیچنا جائز ہے نہ خریدنا جائز۔ اگر کسی آدمی کو نظر آ گیا کہ میرا سامان ہے، چوری کا سامان پتہ نہیں کہاں سے بیچ لیا، تو اتنے قیمت پر آپ اس سے خرید سکتے ہیں۔ اگر آپ نہیں خریدتے ہیں، اس کے ذریعے جو بیچا ہے اس تک آپ پہنچ سکتے ہیں، اس کے خلاف قانونی کارروائی کر سکتے ہیں۔ اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ آپ حرام چیزوں کا کاروبار نہیں کر سکتے، جس کو اسلام نے حرام کیا ہے اس کا کاروبار نہیں کر سکتے ہیں، یا جو چیز اسلام میں حرام ہے اس چیز کا کاروبار نہیں کر سکتے ہیں۔ جیسے نشہ حرام ہے تو حرام چیز کی تجارت نہیں کر سکتے ہیں، حرام چیز بیچ نہیں سکتے۔ بہت سے لوگ بقالہ چلاتے ہیں۔ ایک آدمی نے مجھ سے سوال کیا، مولانا بقالہ پر سگریٹ رکھنا ضروری ہوتا ہے ورنہ آدمی آتے نہیں، تو کیا کہیں؟ چلو ہم جو ہے بیچتے اس کا پیسہ ہم غریبوں میں صدقہ کر دیں گے، ایسا ہو سکتا ہے؟ تو میں نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ خریدار آئے نہ آئے، حرام چیز نہیں بیچنا ہے۔ تو جو چیز حرام اسلام میں اس کی تجارت نہیں کر سکتے، جیسے کتا حرام ہے، بلی حرام ہے، سور حرام ہے، لوگ اس کو خرید بکری کریں، کاروبار کریں، یہ جائز نہیں۔ بہت سے لوگ بلی کا کاروبار کرتے ہیں، خرید و فروخت کا جائز نہیں۔ بہت سے لوگ کتے کا کاروبار کرتے ہیں، خرید و فروخت کرتے، جائز نہیں۔ جو چیز اسلام میں حرام ہے اس کی کمائی بھی اسلام کے اندر حرام ہے۔ تو جو جتنے بھی نشاور چیزیں ہیں، چرس ہے، کوکین ہے، گانجا ہے، بھانگ ہے، گٹکا ہے، سگریٹ، ان سب چیزوں کی تجارت جو ہے جائز اسلام میں نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز جو ہے ذخیرہ اندوزی، ذخیرہ کر کے سامان رکھنا، جب ریٹ بڑھ جائے اس کو بیچنا زیادہ قیمت پر، یہ جائز ہے۔ اسلام نے بتایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے لا یحتکر الا خاطی، کہ جو آدمی جمع کرتا ہے، ذخیرہ اندوزی کرتا ہے، وہ گنہگار آدمی۔ تو ذخیرہ اندوزی کرنا اسلام میں منع ہے۔ آپ کے پاس سامان ہے اسے بیچنا چاہیے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ یہ جو تجارت کے احکام اور مسائل ہیں، ایماندار بن کر کے ہمیں تجارت کا کام کرنا چاہیے، ایک دوسرے کا خیال کرنا چاہیے، اور پاکیزہ اصول جو اسلام کے ہیں ان اصولوں پر ہمیں کاروبار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ تمہیں تمہارا مال اور تمہاری اولاد ہلاکت میں نہ ڈال دے، اللہ کے ذکر سے تمہیں غافل نہیں ہونا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اے مومنو، تمہیں تمہارا کاروبار، تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ اگر تم نے ایسا کیا تو تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ کاروبار میں لوگ ایسے ڈوب جاتے ہیں کہ نماز وغیرہ کو بھول جاتے ہیں۔
جمعہ کے تعلق سے اللہ نے فرمایا جب جمعہ کی اذان ہو جائے تو کہاں جاؤ؟ کاروبار کو بند کر دو، جاؤ نماز پڑھو۔ لیکن کاروبار میں ایسے ڈوبتے ہیں کہ پھر جو ہے ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ تو اگر ایسا کاروبار کرتے ہیں جس میں اللہ کو بھول جائیں تو اس میں برکت نہیں ہوگی۔ بہت سے لوگ نوکری کرتے ہیں، مولانا جو ہم نوکری کرتے ہیں نماز چھوٹ جاتی ہے، نماز کو نہیں پڑھ پاتے ہیں، فلاں کاروبار کرتے ہیں جمعہ کی نماز نہیں پڑھ پاتے۔ تو ایسا کاروبار آپ نہ کریں جس میں آپ کی نماز جائے، دین چلا جائے، دین چوپٹ ہو جائے۔ اس جیسا کاروبار ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے بازار بری جگہ ہے، بتایا رسول اللہ نے بازار بری جگہ ہے، لیکن رسول اللہ بازار بھی جاتے تھے، کاروبار بھی کرتے تھے۔ کافر لوگ کیا کرتے مالی ھذا رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، اس رسول کو کیا ہو گیا، یہ تو کھانا بھی کھاتا ہے، یہ تو بازاروں میں بھی چلتا ہے۔ تو وہ چاہتے تھے کہ رسول ایسا نہیں ہونا چاہیے، کھانا بھی کھائے بازار میں بھی چلے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں بھی جایا کرتے تھے، بازار بھی جاتے تھے، ضرورت میں بازار بھی جا سکتے ہیں۔ بازار جانے کی بلکہ ایک دعا سکھائی رسول اللہ نے، بازار جانے کی دعا بڑا فائدہ۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی یہ کلمہ کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک والحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، جو آدمی یہ دعا پڑھ لیتا ہے 10 لاکھ نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 لاکھ برائی مٹا دی جاتی ہیں، 10 لاکھ درجے بلند کر دیے جاتے ہیں۔ تو بہر کا خلاصہ یہ ہے کہ کاروبار کو، تجارت کو ہم زندگی کا مقصد نہ بنا لیں، زندگی کا ایک ذریعہ سمجھیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ایک زمانہ آئے گا لوگ دنیا کو، لوگ پیٹ پالنے کو مقصد زندگی بنا لیں گے اور خواہش پر چلنے کو لوگ دین سمجھنے لگیں گے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، اللہ کو بھی یاد کریں، کاروبار بھی کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے ہمیں سنت کے مطابق کاروبار کرنے، اخلاص سے نیت کے ساتھ کاروبار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔